اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آج وسیلے کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کی جائے گی. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. ابن منظور نے لسان العرب کے اندر وسیلے کی تعریف یہ کی ہے: الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الیہ. جس چیز کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، اس شے کو وسیلہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے. اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ وسیلے سے مراد نفس ایمان ہے، لیکن یہ بات درست اس لیے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈیں. بعض نے کہا یہاں وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور تقوی اعمال صالحہ سے ہی نصیب ہوگا. اور واو کے عطف کے ساتھ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو پھر
یہاں وسیلے سے مراد کچھ اور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ القول الجمیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد بیعت مرشد ہے، بزرگوں کا وسیلہ جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات مقصود ہے۔ وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس مقصود کو حاصل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ذوات کا بھی ہو سکتا ہے، اعمال کا بھی ہو سکتا ہے، نفس ایمان بھی وسیلہ ہے۔ بعض لوگ وسیلے کا مطلق انکار کر دیتے ہیں، بالکل وسیلہ ہوتا ہی نہیں، اس میں وہ نا آشنائی یا ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ وسیلہ اعمال کا ہو سکتا ہے، اس میں پوری امت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس میں امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذوات کا وسیلہ کہ کسی شخص کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، اس کے حضور عرض کیا جائے، وہ شخص نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا۔ سب سے پہلا شخص جس نے اختلاف کیا امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے وسیلے کا، توسل کا، استغاثہ کا اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ ہے۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ جس طرح کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے تتمہ کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے امت میں، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج سے 300 سال قبل یہ بات، 300-400 سال قبل یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ تو معلوم ہوا آج امت کے اندر یہ بھی اختلاف ہے تو یہ شیخ کے بعد پیدا ہوا ہے۔ شیخ سے قبل باقی جتنی بھی صدیاں گزری ہیں حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے یہی کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ تو یہ 200-300 سال ہی ہیں جن سالوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے قبل عقائد ستھرے تھے، چشمے صاف بہہ رہے تھے اور پینے والے بھی سیراب ہو کے پیتے تھے۔ لیکن جس طرح آج کل صاف پانی ملنا مشکل ہے، اس طرح صاف دین ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ جگہ جگہ جو ہیں وہ گندے نالے شامل ہو کے اصل صاف پانی کے اندر شمولیت کر گئے اور کوئی پانی بھی صاف نہیں رہا ہے۔ تو اب بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ دین خالص کہاں سے ملے گا۔ تو ان دو باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ سرفراز احمد صفدر گکھڑوی لکھتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں میری نظر میں شیخ محقق سے بڑا اور بالغ نظر محدث نہیں دیکھا۔ وہ سب سے بڑا اور بالغ نظر محدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑے موضوعات پہ اختلاف ہوا لیکن حضور کی حیات طیبہ میں اختلاف تو نہیں ہے۔ اور امام نبہانی کہتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے توسل کا، استغاثہ کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا، ورنہ پہلے سارے جھولی پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرتے تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا
اور حضور کے صدقے سے مانگی ہوئی التجا کو قبول فرماتا تھا۔ اور یہ صرف حضور کے آنے کے بعد ہی نہیں، حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ یہودی یہ حضور کے آنے سے قبل حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اوس و خزرج پر اور دیگر قبائل پر وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آنے والے نبی کے صدقے سے ہمیں ان پر فتح دے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کیا کہا کرتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی کے صدقے ہمیں فتح دے جس کو تو نے آخری زمانے کے اندر مبعوث کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کے صدقے سے انہیں فتح بھی عطا کرتا تھا۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو پھر انہوں نے حضور کا انکار شروع کر دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو کہا پہلے تو اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب یہ نبی جلوہ فراز ہو گیا ہے تو مخالفت کرتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو امت کے اندر یہ شائع رہا ہے، اور حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور کے صدقے سے دعائیں مانگی جاتی۔ حضور کی عمر ہے 9 سال اور بارش نہیں ہو رہی۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے۔ کہا بھی کچھ کرتا ہوں۔ حضور کو اٹھایا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی ٹیک لگائی اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا مالک میں اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے سے تیری بارگاہ میں بارش کی دعا مانگتا ہوں۔ تو راوی کہتا ہے چھم چھم می برسنے لگا۔ تو پھر چونکہ وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کا ایک شعر سنیے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا۔ یہ ابیض کا جو لفظ ہے نا حضور کے لیے استعمال کیا انہوں نے، یہ اصل حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ دادا اپنے پوترے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے نا، نام عبداللہ ہے، لاڈ سے چاند کہہ دیا، نام عبد الرحمن ہے، لاڈ سے مٹھو کہہ دیا۔ تو حضور کا عرفی نام حضور کے دادا محترم نے رکھا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ابیض۔ ابیض کا معنی چٹے رنگ والا، گورے رنگ والا، اور حضور کا رنگ سفید تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنیے، فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالی چادر زیب تن کی اور کالی چادر کی بکل مار کے مجھے کہنے لگے کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ پھر کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن خود ہی ناز میں آ گیا نا، حسن خود ہی ناز میں آ گیا۔ کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسے لگ رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے بھی حد کر دی، کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ تو حضور کا سفید رنگ تھا، حضور علیہ السلام سفید رنگ کے تھے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے، 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے 100 سال بعد ان کا وصال ہوتا ہے۔ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ حج کا موقع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگوں میرے پاس آؤ، اس پوری کائنات میں میرے سوا کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ ان دو آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہوا ہے،
آؤ مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو اور میں تمہیں حضور کی باتیں سناؤں۔ اچھا لوگ جمع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، اور لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا ناز تھا نا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ذوق نے ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ تو استاد ذوق کو جن لوگوں نے دیکھا ان پہ تو زمانہ اور آنے والی صدیاں ناز کریں، تو جن آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے پھر ان آنکھوں پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کریں۔ تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کا حلیہ۔ لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اب سنو ان کے لفظ۔ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا نمکین حسن تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ حضور کے حلیے لوگوں نے بیان کیے ہیں، بہت طویل حلیے انہوں نے حضور کے بیان کیے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ حضور کے حلیہ نگاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم کہیں ہمیں بھی حضور کا حلیہ یاد ہے تو 3 لفظوں کے اندر یاد کر سکتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ اچھا اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو پنجابی میں سنا دوں۔ مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نمد بھری۔ یہ حلیہ جو ہے وہ 2 شعروں کے اندر پیر مہر علی شاہ نے بیان کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام سفید رنگ کے مالک تھے، تو حضور کے دادا محترم جب حضور کو پکارتے کہتے یا ابیض، گورے رنگ والے، تو اس لیے حضور کے چچا محترم بھی جب آپ کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے باپ والے لہجے میں پکارتے ہیں، تو حضور کو ابیض کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لفظ کہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، پھر انہوں نے کہا یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں، یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ 9 سال کی عمر ہے حضور کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیت ابن عمر یتمثل بشعر ابی طالب، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ یہ شعر جو ہے وہ گنگناتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم اپنے باپ سے، کہتے ہیں کہ جب میں یہ شعر سنتا ہوں نا تو کبھی مجھے شاعر یاد آتا ہے اور کبھی حضور کا چہرہ یاد آتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی میں یہ نعت سنتا ہوں، یہ شعر سنتا ہوں، تو کبھی تو مجھے شاعر یاد آتا ہے کہ حد کر دی اس نے، کیسا حضور کا حلیہ بیان کیا، اور کبھی مجھے حضور کا چہرہ یاد آتا ہے کہ جب حضور بارش کے لیے دعا مانگتے تھے لوگ گھروں میں بعد میں پہنچتے تھے، پرنالے پہلے چل رہے ہوتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی جب عمر ابھی 8-9 سال ہے اس وقت بھی دعا مانگی جا رہی۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کے صدقے سے بارش مانگی جاتی ہے اور بادل امٹ کے آتے ہیں۔ تو حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تو پھر بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی خود بھی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا،
وہ کیا کہتا، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں. اس نے کہا کہ میرے سے تو صبر نہیں ہوتا. اچھا حضور نے کہا کہ تو صبر کر لے تیرے لیے اچھا ہے، تو وہ کر لیتا نا. اس پہ تھوڑا سا غور میں آپ کا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون آئی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آقا کریم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں، اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر بھی کھل جاتا، اور عورت ذات ہوں، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں. حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے. اگر تو صبر کر لے، میں دعا نہیں کرتا تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرض ختم ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن اتنی دعا کر دیں جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے. اب حضور نے دعا کی، مرگی کے دورے اس کو پڑھتے تھے، لیکن جب گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا. اب اس عورت کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ ہے، تیرے لیے بہتر ہے. اس عورت نے صبر کر لیا، لیکن اس صحابی کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا صبر. ایک عورت نے صبر کر لیا حضور کے وعدے پہ، جنت کے وعدے پہ، مرد نہ کر سکا. مرد میں حوصلہ زیادہ ہے، کیوں نہ کیا؟ اصل بات یہ ہے ادھر صرف دورے تھے، ادھر آنکھیں نہیں تھی. کہتے تھے آنکھیں ملے میں تو آپ کی زیارت کروں گا، میں تو اس لیے آنکھیں لینے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے. اس میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دید کے لیے. ایک صحابی حضور کے نام حضرت زید بن عبداللہ. امام زرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے، جب حضور کا انتقال ہوا تو بیٹے نے آ کے خبر دی، ابا جی خبر سنی ہے؟ کہا سناؤ کیا ہوا؟ کہا حضور وصال کر گئے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور لفظ کیا کہ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احد. اللہ مجھے اندھا کر دے. یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا. اب محبوب نہیں اس دنیا کے اوپر رہے اور تہے مزار چلے گئے ہیں، میں نے آنکھوں کی بینائی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے دعا قبول کر لی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہے. کسی نے افسوس کے طور پہ کہا بڑا افسوس ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. تو اس نے کہا افسوس تمہیں ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں. میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، میں حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہاں اعلی حضرت کی بھی سنیے، بریلی کی گلیوں سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. حضور نے فرمایا، حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور نے اس نابینے کو کہا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا جی میں صبر نہیں کر سکتا، مجھے تو 2 آنکھیں چاہیے. اس نے دیکھنا تھا حضور کے جمال کو. آقا کریم نے فرمایا اچھا جا پھر وضو کر، 2 نفل پڑھ. اس کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی جو ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے. میں نے کئی احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا. حضور نے کہا 2 نفل پڑھ وضو کے بعد، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ. اب دعا سنیے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے. آگے لفظ سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے. اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے. یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی آنکھوں کا اندھا پن ختم ہو چکا تھا. تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی. حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کچھ باتیں کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے. وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ فتاب علیہ،
تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں، اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا، لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ تو عرض کی، مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا، اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غر کے نجینا۔ اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو رجوع اور پہلی توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ یہودی بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ حضور کی عمر ابھی بچپنے میں ہے تو بارش مانگنا ہوتی تو کہتے ہیں اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نازل کر دے، اور آقا کریم نے اپنی زندگی میں خود بھی اس بات کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے روضے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی۔ سنن دارمی میں روایت ہے، لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ قحط پڑ گیا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، طریقہ میں بتا دیتی ہوں، عمل تم کر لو، بارش ہو جائے گی۔ کہا کیا؟ کہا ایسے کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور جس حجرے میں ہے، یہ حجرہ عائشہ میں تھی، اجازت میں دے دیتی ہوں، چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آسمان اور حضور کے روضے کے درمیان وہ پردہ نہ رہے۔ تو کہا دیکھنا کیسے بادل جھوم کے آتے ہیں۔ سنن دارمی کی روایت ہے، اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے جو ہے وہ اس میں سراخ کر دیا تو اس قدر می برسا اور اس قدر سبزے اگے کہ جانور چربی سے موٹے ہو گئے، اور لگتا تھا کہیں چربی کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں۔ تو اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا عام الفتق۔ عام الفتق کا معنی پھٹنے کا سال، یعنی ہر جانور اتنا پھولا ہوا تھا اور اتنا موٹا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا یہ جانور پھٹ نہ جائے کہیں۔ تو اس سال کا نام عربوں نے رکھ دیا عام الفتق، پھٹنے کا سال۔ یہ سال کب پیدا ہوا؟ جب حضور کے روضہ انور اور چھت کے درمیان سے وہ جگہ تھوڑی سی ہٹا دی گئی، اور آسمان نے جب حضور کے روضے کا نظارہ کیا تو جھوم کے برسنے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک معروف قحط پڑا جس کو عام الرمادہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور قحط پڑا، حد ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایک حضرت بلال بن رباح ہیں جنہیں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، یہ اسی نام کے ہیں لیکن ان کی ولدیت حارث ہے۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی بکری ذبح کرو۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بکریوں کے اندر ہے ہی کچھ نہیں، ذبح کیا کروں؟ لوگوں نے ضد کی تو انہوں نے بکری ذبح کی، جب وہ کھال و دھیڑی تو اس کا گوشت سرخ رنگ کا تھا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر حضور کے روضے پہ آ گئے، اور حضور کے روضے کے اوپر آ کر
حضرت بلال بن حارث کیا کہہ رہے ہیں، سنیے لفظ سن کے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگو، امت تو ساری ہلاک ہو گئی۔ یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا بلال بن حارث جا کے عمر کو میرا سلام دے دو، اور اس کو کہو کہ معاملات کے اندر زیادہ احتیاط کیا کرے، اور بارش ہو جائے گی، یہ خوشخبری بھی سنا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے یہ خبر دی، اس وقت صحابہ موجود تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا کہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں کوشش کرتا ہوں، جہاں مجبور ہو جاتا ہوں میں وہاں کیا کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے، اور پھر عام الرمادہ ختم ہوا اور چھم چھم می برسنے لگا۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روضے پہ جا کے یہ کہا، حضور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ تو یہ صحابی کا عمل ہے، پھر صحابی اپنا خواب جا کے ایک صحابی کو سناتا ہے، اور صحابی صحابہ کی موجودگی میں یہ خواب سنتا ہے، اور کوئی صحابی نہیں کہتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، حضور سے کیوں کہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی حاجتیں حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور حضور کی چوکھٹ سے ان کی حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کوئی اس پر بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ میں آج رات اس حدیث کے حوالہ جات دیکھ رہا تھا، تو جب میں اس کو نوٹ کرنے لگا تو یہ لفظ جب میں لکھے نا استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، تو مجھے امت کا دکھڑا یاد آ گیا کہ جس طرح حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، تو آپ ہی اللہ سے دعا مانگیں۔ تو اس وقت میرے دل سے دعا اٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بھی کابل سے لے کر کندھار تک، اور قلعہ جنگی سے لے کے دشت لیلر تک، تورا بورا سے لے کر تقریب تک، اور موصل سے لے کر بغداد تک، القدس سے لے کر کشمیر تک ہلاک ہو گئی ہے۔ آپ رحم کی نظر فرمائے اور اس امت کی بگڑی بن جائے۔ اور پھر معان اقبال کے وہ شعر میرے ذہن میں آ گئے کہ اقبال حضور کی سیرت بیان کرتا ہے اپنی مصنوی اسرار و رموز کے اندر، اور وہاں اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ جو ہے وہ حضور کی خدمت کے اندر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر کے آئی، اور سر سے چادر اتری ہوئی تھی، آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے اس کی طرف پھینک دی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو اقبال نے اس واقعہ کو نظم کیا، لیکن اس کے بعد اقبال بلک بلک کے روتا ہے۔ پھر اقبال اپنا روح سخن حضور کی طرف پھیر کے کہتا ہے، ما ازاں خاتون طے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ اس کافرہ عورت کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ کی امت بھی تو برہنہ سر ہو گئی ہے نا، آپ کی امت کے سر سے بھی تو بکار کی چادر اتر گئی ہے۔ محبوب جب اس کافرہ عورت کے سر پہ آپ چادر ڈال رہے، اس امت کے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہو کہ عافیہ صدیقی کا حجاب چھین لیا گیا، اور اس کے ہاتھ سے رمضان المبارک کے آتے ہی قرآن چھین لیا گیا، جو سہارا تھا اس کا۔ وہ اس بند کوٹھڑی کے اندر، اس قید خانے کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور اس سے قرآن مجید چھین لیا اور حجاب اس کا چھین لیا۔ کل گزشتہ جو ہے وہ کسی بیان میں کہا تھا، میں نے کہا عافیہ صدیقی حافظ قرآن ہے، تم نے اس کے ہاتھوں سے قرآن چھینا ہے، سینے سے قرآن تو نہیں چھین سکتے ہو نا، اس کے سینے میں وہ قرآن ہے جس کی تلاوت جاری رہے گی، یہ قرآن چھینا نہیں جا سکتا۔ تو ماذاں خاتون طے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ ہم اس جو ہے وہ عورت سے بھی زیادہ حضور برہنہ سر ہو گئے ہیں۔ کابل میں ہم لٹ رہے ہیں، کندھار میں ہمارا خون نکل رہا ہے، غزہ کی پٹی میں ہمارے بچوں کو ٹینکوں تلے روندا جا رہا ہے، کشمیر میں ہماری بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں ہمارے قیدی بلک رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے قیدی سسک رہے ہیں اور زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ ما ازاں خاتون طے اریاں تریم،
پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ تو حضرت بلال بن حارث نے کہا حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی، اس کے لیے بارش نازل کر دی جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جو ہی دعا کی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چھم چھم بارش نازل فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ قحط پڑا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کیا دعا کی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر نے حضور سیدنا عباس بن عبد المطلب، حضور کے سکے چچا لگتے ہیں، ان کی طرف دیکھا، حضرت انس سے روایت ہے، اور کیا کہا؟ فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، آج تیرے نبی کا چچا بیٹھا ہوا ہے، اس کے صدقے سے ہمارے اوپر بارش نازل کر دے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا فیسقون، بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ پرنالوں سے پانی بہنے لگا، اتنی بارش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش نازل فرما دی۔ تو حضور کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ حضور کے علاوہ باقی نبیوں کے اور صحابہ کے وسیلے سے، اولیاء امت کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جائیں وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ جب حضرت علی کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام حضرت علی کی والدہ کی قبر میں اترے اور قبر میں لیٹے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ انہوں نے حضور کو کھلایا، حضور کو پہنایا، تو آقا کریم نے بڑی محبت فرمائی، اور پھر حضور لیٹے اور لیٹ کر کے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری ماں فاطمہ بن اسد کی مغفرت فرما دے، میرے صدقے اور میرے سے قبل جتنے نبی ہیں ان کے صدقے سے ان کی قبر پہ رحمت نازل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام عتبی کا ایک واقعہ سنیے۔ حضرت امام عتبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، کتاب الشامل میں بھی روایت ہے، ابن کثیر میں بھی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، عربی دیہاتی، اور حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے حاضر ہوا تھا، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، ان میں سے ایک شعر یہ تھا، نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ میری جان قربان ہو اس قبر پہ جہاں آپ جلوہ فرما ہے، اس قبر میں معافی ہے، جود ہے اور کرم و احسان ہے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے حضور کی مواجہ شریف والی جو جالی ہے اس کے ساتھ جو ستون ہے، یہ شعر اس پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، یہ شعر آج بھی لکھا ہے، یہ ابھی نہیں مٹایا گیا، یہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا شعر ہے؟ نفس الفدا، میری جان قربان، میری جان قربان، لقبر انت ساکن ہو، اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہ شعر پڑھے اور اپنی محبتوں کا اظہار کر کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو حضور کا دیدار ہوا، اور آقا کریم نے کیا فرمایا، قم یا عتبی والحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی اٹھو اور اس دیہاتی کو ڈھونڈو اور جہاں مل جائے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ آپ جانتے ہیں جنگ یمامہ جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑی گئی، اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے۔ اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا، تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا
حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ۔ اور بدایا بن نہایا کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا ہو، سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے، ان لفظوں سے پکارنے لگے۔ اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدا ہو، یا محمدا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن عامر الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک محاذ پہ بھیجا۔ امام باقری نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ تو وہاں جب وہ لشکر سے گتھم گتھا ہوئے، پیچھے سے کچھ لوگ آ گئے جن کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، تو یہ لشکر والے لوگ سخت پریشان ہو گئے اور وہ ان کو کاٹنے لگے۔ تو حضرت کعب بن زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو پھر اس وقت جو نعرہ دیا، سنیے وہ نعرہ کیا تھا، یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل، اے محمد اے محمد، اے اللہ کی مدد آ جائیے، اے اللہ کی مدد آ جائیے۔ تو یہ اس دن جو ہے وہ حضرت کعب ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نعرہ دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ادب المفرد کے اندر۔ تو کسی نے کہا اذکر احب الناس الیک، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا۔ تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فقالا یا محمدا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا پاؤں فوراً ٹھیک کر دیا۔ تو یہ امت کا معمول ہے، اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ جانتے ہیں جب لاشیں کٹے پڑے تھے، جب گھوڑے کربلا کے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دوڑ چکے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کیا تھا، اس کو بھی البدایہ بن نہایا نے لکھا ہے۔ تو حضرت زینب نے اس وقت جو لفظ کہے تھے یا محمدا ہو یا محمدا ہو، صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعرا ہو مزمل بالدما ہو مقطع الاذى یا محمدا ہو، یا محمدا ہو، اے میرے آقا محمد عربی، یہ دیکھیے آپ کا حسین لٹا ہوا پڑا ہے، آج ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں اور خاک اڑ رہی ہے ان کے بدنوں کے اوپر، بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہیں۔ حضرت زینب مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کو پکار رہی ہیں، اور حضرت زین العابدین کی بھی سنیے، وہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و عید الظالمین فی الموقب والمزدحمی، اے رحمت للعالمین اپنے زین العابدین کی بھی تو خبر لیجئے جو دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ اب اہل بیت بھی حضور سے توسل کرتے ہیں اور یوں ندائیں کرتے ہیں، اگر اس کو شرک قرار دے دیں تو صحابہ سے لے کر آج تک امت کا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا۔ اس صدی کے یا اس سے پچھلی صدی کے کچھ لوگ بچ جائیں گے، مسلمان رہ جائیں گے، باقی تو سارے مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور سے استغاثہ کیا کرتے تھے، محبت سے نعرے لگایا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عباسی خلیفہ آیا اور اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگوں یا قبلہ کی طرف رخ کر کے ادھر پیٹ کر کے دعا مانگوں؟ تو حضرت امام مالک نے کہا یہ تیرا بھی وسیلہ ہے، تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے، اس لیے حضور کی طرف رخ کر کے دعا مانگ اور حضور کی خدمت کے اندر استغاثہ پیش کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ شعر پڑھنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا کیسا ہے؟ تو یا ظاہر ہے یہ تو امت کا طریقہ ہے، اور تسلسل جب یہ ساری احادیث اور یہ جو ہے وہ شروع سے لے کر امت اس معمول پہ چلی آئی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ شعر ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں اور وہ پڑھتے آئیں، اس کا وظیفہ کرتے رہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اقبال بھی کہتا ہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نے گرد تو گردن حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات، کہتے ہیں کائنات کا حرم محبوب آپ کے گرد گھومتا ہے، میں آپ سے کرم کی بھیک مانگتا ہوں، میری جھولی میں کرم ڈال دیا جائے۔ تو جو حضور سے مانگتے ہیں حضور ان کے دامن گوہر مراد سے بھر دیتے ہیں۔
اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے، اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد